آج ہمارے تمہارے ذہنوں میں نہ جانے کتنے ابھی جوان ہیں، ابھی کم عمر کم سنی کا عالم ہے، نسیان سے بھرا پڑا ہے ذہن۔ ایک بات یاد کی، اس کے بعد صبح دیکھو پھر بات بھول گئے۔ اگر کوئی ایک مسائل کو یاد کیا، کسی کتاب کو پڑھا، پڑھنے کے بعد جب شام کو سو گئے، صبح کو اس کتاب کو کھول کر دیکھا تو اس میں سب سپاٹا کچھ بھی نہیں یاد رہ گیا۔ آج ہمارے ذہنوں میں اتنا نسیان ہو چکا ہے۔ اگر کسی نے بتایا کہ وضو میں 4 فرض ہیں، غسل میں 3 فرض ہیں، اتنی بات ذہن میں آج روکنا بڑی بات ہے۔ آج نوجوان نہ جانے کتنی تقریریں سنتے ہیں اور نہ جانے کتنے بیانات لوگوں کو سنتے ہیں، بڑے بڑے پیسے خرچ کر کے پروگرام کراتے ہیں، مگر ان سے پوچھا جائے کہ دین کے بارے میں، اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ وضو میں کتنے فرض ہیں، تو شاید ہو سکتا ہے کہ 8-10 لوگوں میں 1-2 لوگ بتا سکیں، نہیں بہت مشکل پڑ جائے گا۔ اس لیے کہ آج ذہنوں میں نسیان اتنا ہے۔ یہ نسیان کیوں ہوتا ہے، اس کی وجہ جانتے ہیں ہم۔ پہلی وجہ نسیان کی تو یہی ہوتی ہے کہ ذہن میں گندگی کا پیدا کر لینا۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، موبائل پر غلط تصویریں دیکھنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ ایک بات یہ گانٹھ باندھ لینا، اپنے ذہن نشی کر لینا، اپنے بچوں کو بھی بتانا، کیونکہ ذہن کی کمزور ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ موبائل پر گندی تصویروں کا دیکھنا اور غلط تصویروں کو دیکھنا اور اپنے بچوں کو بھی دکھانا، یعنی خود نسیان کی بیماری میں پڑنا اور بچوں کو بھی نسیان بنا دینا۔ آج دیکھا ہوگا، ایک تو وجہ میں نے بتائی کہ غلط تصویریں اور دوسرے کی چیز یوز کرنے سے بھی نسیان پیدا ہوتا ہے۔ جس طریقے سے آج ہمارے گھروں کے حالات کیا ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں استعمال کرنے والی چیزیں اپنی علیحدہ کرو، اپنے کپڑے علیحدہ رکھو، دوسرے کے کپڑوں سے اپنے کپڑوں کو علیحدہ رکھو، اپنے نہانے والا تہمن اپنا الگ رکھو، ٹاول الگ رکھو۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بال کنگھی کرنے والا یعنی کنگھی بھی اپنی الگ رکھو، شیشہ بھی اپنا الگ رکھو۔ اب آپ لوگ سوچ میں پڑے ہوں گے، اگر کوئی غریب ہے، ہر کوئی اپنا اپنا انتظام کہاں سے لائے گا؟ اگر کوئی پیسہ والا بھی ہے، اگر گھر میں 10 لوگوں کی فیملی ہے تو کیا 10 شیشے ہونا چاہیے، 10 کنگھے بھی ہونا چاہیے، 10 ہر چیز 10 ہونا چاہیے؟ لیکن نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا بھی طریقہ بیان فرمایا ہے، جس طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اس لیے اگر تم کسی کا کنگھا اگر یوز کر رہے ہو تو اس میں بھی نسیان پھیل رہا ہے، تم اگر کسی کی کوئی استعمال کردہ چیز کو استعمال کر رہے ہو تو اس میں بھی نسیان پھیل رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر نسیان سے تمہیں بچنا ہے، اگر تمہارا کنگھا تمہارے گھر میں ایک ہی کیوں نہ ہو اور اس سے پورا گھر اگر اس سے کنگھی کرے تب بھی نسیان نہیں ہو سکتا ہے۔ نسیان سے بچنے کی صورت اللہ کے نبی نے فرمائی ہے، جب بھی کسی کی یوز کردہ چیز کو تم اگر یوز کرو، اگر کسی کے استعمال کیا ہوا کنگھا کو اگر تم استعمال کرو تو سب سے پہلے کنگھا ہاتھ میں لو، لینے کے بعد کنگھی کرنے سے پہلے اللہ کے نبی پر درود پاک پڑھ لیا کرو، نسیان نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسرے کا شیشہ اگر یوز کر رہے ہو، اپنی شکل دیکھنے سے پہلے ایک بار نبی پر درود پاک پڑھ لو گے تو نسیان نہیں ہوگا۔ اگر دوسرے کا کپڑا یوز کر رہے ہو، اگر یوز کرنے سے پہلے نبی پاک پر درود پاک پڑھ لو گے تو نسیان کی بیماری نہیں ہوگی۔ آج اکثر لوگ نسیان کی مرض میں مبتلا ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ دوسروں کی چیز یوز کرتے ہیں، اس کے بعد نہ کوئی درود پڑھتا ہے، معلوم ہی نہیں ہے۔ آج ہم لوگ مسائلوں کو ذہن میں نہیں رکھ پاتے ہیں، ایک مسئلہ یاد کیا تھوڑی دیر میں اس کو بھلا دیا، اس لیے کہ ذہن نسیان سے خالی نہیں ہے، گندگی سے ذہن خالی نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں یہ بھی مسئلہ ہے کہ اپنے کپڑے الگ رکھو۔ اگر میاں بیوی 2 لوگ رہ رہے ہیں ساتھ ساتھ تو بیوی کے کپڑے الگ ہونا چاہیے اور میاں کے کپڑے الگ ہونا چاہیے۔ اگر بیوی کے کپڑے ایک سائڈ سے اینگل پر ہونا چاہیے اور میاں کے الگ کپڑے ہونا چاہیے، ایک میں خلط ملط کپڑے بھی نہیں کرنا چاہیے، ان سے بھی نسیان پھیلتا ہے اور بہت ساری وجوہاتیں اس سے بن سکتی ہیں۔ آج ایک بات آئی تو میں بیان فرما دوں لطیفے کے طور پر کہ میاں بیوی جیسے اکثر لوگ میں نے بیان فرمایا، اکثر لوگ بھی کہتے ہیں اپنے کپڑے بھی الگ الگ رکھا کرو، اپنے کپڑے الگ الگ ٹانگا کرو، ایک میں نہیں ٹانگنا چاہیے۔ بات آئی تو بتاؤں لطیفے کے طور پر، 2 میاں بیوی رہ رہے تھے، ایک مولوی صاحب تھے، 2 بندی مولوی تھے، ایک بابی مولوی تھا۔
وہ امامت کر رہا تھا کہیں اور ساتھ میں اس کا پریوار بھی رہ رہا تھا، بیوی بھی ساتھ میں تھی، نئی نئی شادی ہوئی تھی، بچے نہیں تھے اس کے، دونوں لوگ ساتھ ساتھ میں رہا کرتے تھے۔ اس نے اپنی بیوی کو مسئلہ بتایا کہ دیکھیے کپڑے آپ اپنے الگ رکھیے گا، میں اپنے رکھوں گا، یہ مسئلہ ہے۔ بیوی نے اس کی بات نہیں مانی۔ رات میں جہاں پر اس کے مولوی کے کپڑے ٹنگے ہوئے تھے، جہاں پر ملا جی کے کپڑے ٹنگے ہوئے تھے، وہیں پر اس بیوی نے اپنے بھی کپڑے ٹانگ دیے۔ بیوی کے بھی کپڑے ٹنگے ہوئے، اپنے بھی اس میں کپڑے، دونوں میاں بیوی کے کپڑے خلط ملط ہو گئے۔ جب رات کو سوئے، جب صبح فجر کی اذان کے لیے مولوی صاحب اٹھے، اٹھنے کے بعد جب نماز کے لیے چلے تو انہوں نے اپنا پائجامہ پہننے کے بجائے اپنی محترمہ اپنی بیوی کی شلوار پہن لی۔ لائٹ نہیں تھی کمرے کے اندر، لائٹ جا چکی تھی، مسجد میں اندھیرا پڑا ہوا تھا۔ سفید کرتا، بیوی کی لال شلوار، مولوی صاحب بابی مولوی تھا، اس نے پہن لیا۔ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے اپنا کپڑا پہنا ہے یا اپنی جوزہ کا کپڑا پہنا ہے۔ پہننے کے بعد اپنی بیوی کی شلوار پہن کے جیسے نماز میں آئے، مسلے پہ کھڑے ہوئے اللہ اکبر کر کے نیت باندھی، ویسے لائٹ آ گئی۔ پیچھے سے مقتدیوں نے دیکھا تو سب کی نیت ٹوٹ گئی اور ہنسی میں پڑ گئے کہ مولوی صاحب یہ لال شلوار کب سے تم نے بنا لی ہے؟ جب مولوی صاحب نے دیکھا تو شرمشار ہو گئے، پانی پانی ہو گیا وہ وہابی مولوی۔ تو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اگر شرمندگی سے بچنا ہے، اللہ کے نبی کا بنایا ہوا قانون آپ اپنا لیجئے گا۔ اگر تم نبی کے بتائے ہوئے قانون پر چلو گے تو زمانہ تمہیں شرمندہ نہیں کرے گا، بلکہ تمہاری شان اعلیٰ ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کی شان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ